وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاونا وأشرفنا سبحان اللہ ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وعاملوا الصالحات سيجعل لكم الرحمن ودا سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران ملت اسلامیہ، غالباً میرا پہلا جلسہ رات بسر کا ہے غالباً، اور یا مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید ایک بار یہاں مدرسے میں آیا تھا، اگر میں یہیں آیا تو شاید دوسرا ہے مدرسے کے جلسے میں آیا تھا۔ تو آج کی اس نورانی محفل کے لیے میں نے کلام پاک کی جس آیے کریمہ کو اپنے لیے موضوع سخن بنایا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ رحمت دو عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ دوستو، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع راجستھان میں کم دکھائی دیتا جی، ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر سے نکل کر آج اس مسجد میں موجود ہے جی، اسے آپ کے ذوق اور آپ کی محبت کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ اہل محبت بھی ہیں اور آپ ذوق بھی رکھتے ہیں کچھ سننے کا بے شک جی۔ اللہ رب العزت آپ کی اس محبت کو اور آپ کے اس ذوق کو قائم اور دائم آمین آمین ثم آمین۔ ضرور اس میں ہمارے علاقے کے علماء کا دخل ہے، بے شک یہ ان کی محنتیں ہیں، میں احساس کر سکتا ہوں اس کثیر مجمع کو دیکھتے ہوئے علاقے کے علماء ائمہ ضرور آپ کے درمیان میں اس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں اور احساس دلاتے ہیں، جس کا آج یہ ثمرہ میرے سامنے ہے، کثیر مجمع آج ہمارے یہاں کے سامنے ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں تو میں چاہتا ہوں کہ موڈ بنانے کے لیے میں جو بہت پسند کے ساتھ بڑے خوش ہو کے پڑھتا ہوں، نعت پاک بھی پڑھتا ہوں اور منقبت بھی پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت پاک تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں جو تعریف کے جملے اشعار جاتے ہیں اسے نعت کہتے ہیں، اور ولیوں کی بارگاہ میں جب خراج محبت اشعار میں پیش کیے جاتے ہیں تو اسے منقبت کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا،
جب آدمی کہے میں نعت پڑھنے جا رہا ہوں تو سمجھ لیجئے گا یہ سرکار کی گفتگو ہوگی، اور جب منقبت کی بات آئے تو صحابہ سے لے کر سرکار کلا تک کی بات ہوگی۔ سبحان 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 اللہ، بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی کو سنے گا۔ تو آپ کیا سننا چاہو گے، نعت یا منقبت؟ کیا موقع دیا نہیں کہ آپ نے انگلی پکڑائی اور آپ نے سیدھا پکڑا، کیا بات ہے، اچھا لگا، اچھا لگا، کیونکہ اہل محبت صرف اسی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جس سے انہیں محبت ہوتی ہے، یہی چاہیے صرف انگلی ملے، باقی کام تو ہم کر ہی لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ اچھا لگا، تو چلو پہلے نعت اس ذات کی پیش کروں گا جو تمہارے درمیان آ چکے، اس سے میری مراد حضور شیخ اعظم حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد اظہار اشرف اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستانہ اشرفیہ کی چوچھا مقدسہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے اقدس سے لکھی ہوئی ہے، جو اکثر میں پڑھتا ہوں، کافی شہرت بھی ہوئی اس نعت پاک کی۔ تو آپ کی سماعتوں کے حوالے محبت سے، اس امید کے ساتھ کہ آپ محبت سے سنیں گے۔ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا۔ یا نبی آپ کا، یہ عقیدے کا شعر ہے کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا اس وقت تک جب تک کہ سرکار اجازت نہ دے دیں آ جا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ عقیدے کا شعر ہے، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا۔ ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہورن جو عالم، یہ عقیدہ ہم سب کا ہونا چاہیے، یقین بھی ہونا چاہیے۔ ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہورن جو عالم، کب یہ سرکار مدینہ کو گواہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور اشرف ملت۔ کب یہ سرکار سائیڈ سے نکل جانے دو، آپ لوگ ایسا کرو 20 سے نکل جانے دو،
ارے وہ بھی سننے آیا، ڈسٹرب کر دیا، آیا تھا وہ بھی سننے، نبی کی تعریف وہ بھی سننے آیا تھا. خیر اسے جانے دو، کہیں کونے میں بیٹھ کے وہ بھی سنے گا. پریشان ہو، بیٹھ جاؤ. آپ حضرات پرسکون بیٹھیں. آپ حضرات سے گزارش ہے، جیسے آپ پہلے بیٹھے سکون کے ساتھ سن رہے تھے، اب پھر باادب بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ واقعی آپ لوگوں نے محبت کا ثبوت دیا ہے، بہت دور دراز سے، اور بیٹھنے کی جگہ میں نہیں مل رہی ہے. یووا کمیٹی سے گزارش ہے کہ 2 لڑکوں کو سائیڈوں میں کھڑا کر دیں تاکہ دوبارہ کوئی ایسا جانور نہ آنے پائے. یووا کمیٹی سے گزارش ہے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا. موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور اشرف ملت. بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا. محترم ہے ایک اظہار ہی کیا سب کی تلی ہے مشکل. ایک اظہار ہی کیا سب کی تلی ہے مشکل. جس نے سرکار دو عالم کو پکارا ہوگا، جس نے سرکار دو عالم کو پکارا ہوگا پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا.
ایک بار اور درود شریف پڑھ لو نبی اور آل نبی اللهم صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ یا سلام جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی جس کے پہلو میں ہے جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی دختر مصطفیٰ جس کی جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی وہی حالی او ولی نعرہ ہے دریا علی علی میرے ساتھ سب لوگ کہیں نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے ساتھ آپ سب مل کر نعرہ حیدری یا علی علی جھوم کر کہو نعرہ حیدری یا علی مست ہو کر کہو نعرہ حیدری یا علی علی جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی جس کے بیٹوں سے رسم شجاعت چلی وہی حالی او ولی نعرہ حیدری یا علی علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضور اشرف ملت نعرہ حیدری یا علی علی سیدوں کے سیدوں کے وہی جا اعلیٰ بھی ہے
میرے نانا بھی ہے، میرے دادا بھی ہے، سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہے، میرے نانا بھی ہے، میرے دادا بھی ہیں، میرے آقا بھی ہیں، میرے مولا بھی ہیں، نجمی وہی صفی وہ رضی وہ نجی، ہاں وہی، ہاں وہی، علی او علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دریا علی یا علی، سبحان یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مزہ آیا، جی بہت، ایمان تازہ ہوا، جی جوش آیا، ہو گیا نا، ہر طرف سے دماغ ہٹ کر ادھر آیا، آگے رسول کی طرف، آ گیا نا، جی اب سب خود سے تم لوگ اپنا خود لینا، میں بتاتا جاؤں گا، غور سے سنتے جانا، اور یہ اٹھک اٹھک بند کر دینا۔ ٹھیک ہے نا، اٹھک بیٹھک بند کر دو، میں یہاں پر تمہارے نذرانے کے لیے نہیں آیا، محبت تم سے محبت لینا بھی چاہتا ہوں اور تمہیں محبت دینا بھی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج محبت کا سودا، سبحان اللہ، تیار ہو یہ سودا کرنے کے لیے؟ تم نے کنک بیچا، نرما بیچا، بڑے سودے کیے، زمین کے سودے، مکان کے سودے، نرما کا سودا، کنک کا سودا، چاول کا سودا، اس کا سودا، اس کا سودا، تعلقات کا سودا، پتہ نہیں کون کون سا سودا کیے بیٹھے، محبت کا بھی کیا، آؤ محبت کا سودا کر دو، یہ ہوتا کیسے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ ماشاء اللہ، ہے نا، آؤ اس پر بات کریں، محبت۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لکم الرحمن ودا۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اپنے عمل پر بڑا گمان ہے، ایک مٹھی کنک کو کسی کو دے دیتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں آج تو میدان مار لیا، جنت میں رجسٹریشن کرا لیا، اب دوسرے کو برا بھلا کہنے کا حق مل گیا، ایک مٹھی کنک، تو وہ بھی 10 لوگوں کو دکھا کے دیا، تب یہ ہوا۔ ایک سجدے کے بعد بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کچھ سجدے کر لینے کے بعد وہی کا انتظار کر دے، نہیں آ رہی،
ارے پہلے محبت کر لو، محبت پیدا ہو جائے گی تو یہ سب دیکھو گے ہی نہیں، بے شک اور جب تک تم یہ دیکھتے رہو گے سمجھ لو کہ محبت ہی نہیں۔ جی عاشق کو یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی، بے شک نہ اس کو اس کی ضرورت ہے، اسے محبت سے ہی نہیں فرصت، تو پھر وہ کب دیکھے گا کہ لوگ مجھے اچھا جانتے ہیں کہ نہیں، میرے بارے میں کہتے کیا ہے، میری تعریف کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے بڑا جانتے ہیں کہ نہیں، میں نے جو مٹھی بھر کے دکھا کے لوگوں کو دیا اس پر کوئی تبصرہ کرتے ہیں کہ نہیں، اس کی اسے فرصت ہی نہیں، اسے فرصت نہیں۔ کبھی حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا، اے رابعہ یہ بتاؤ تمہارا شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا پوچھا؟ شیطان کے بارے میں اے رابعہ یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے رحمان کی محبت سے فرصت ہی نہیں تو میں کسی اور کے بارے میں سوچوں کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب سوچا ہی نہیں تو بتاؤں کیا؟ بے شک بتاؤں کیا؟ ارے جب فرصت ملے تبھی تو سوچوں گی، مجھے تو رحمان کی محبت ہی سے فرصت نہیں، اس لیے تو میں نے کہا آؤ آج محبت کر لیں۔ جس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر یہ سب نہیں دیکھتا، حق ہے، if and but، کیوں اور کیا، اگرچہ مگرچہ، یہ سب میں نہیں پھنستا۔ اتنی کرے محبت کی، اتنی کرے کہ محبت، اتنی کرے محبت کی، اتنی کرے محبت، کتنی کرے محبت کہ شرک نہ ہو جائے۔ لے آؤ محبت کی شرک ممکن ہی نہیں۔ میں اکثر اس بات کو بتاتا ہوں لوگوں کو کہ ذہن، اور یہ بات اچھی طرح سے جان لینا کہ جب کوئی بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے تب آدمی شکوک و شبہات میں نہیں پڑتا۔ بے شک شک کب ہوتا ہے؟ جب وہ بات پوری طرح سے سمجھ ہی نہ پایا، تب کوئی چرب زبان آ کر اسے آسانی سے پہلا پھسلا سکتا۔ اور اگر بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے تو آسان نہیں ہے نا۔ اب آپ بولے بھائی مسلمان، عید سارے مسلمان، آپ کو کوئی بھی چرب زبان آیا ہو اور خاص طور پر دین کا نام لے لے تو اور آپ ڈر جاتے ہیں، اور اس میں بھی دین کا نام لے کے کہہ دیا ڈنڈا ایک ہاتھ میں رکھا شرک کا اور ایک ہاتھ میں رکھا بدعت کا، اور بڑی زور سے چیخ کے بولا شرک بدعت۔ یار یہ کوئی بنتا ہے بہت گڑبڑ کرنے میں، آپ نہیں جان رہے ہو، پوری طرح سے سمجھ نہیں پا رہے تو سمجھا دے گا، سمجھ جاتے ہیں۔ میں آج آپ ہی سے پوچھوں گا اور آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں، آپ جانو۔ اب یہی سے گفتگو کریں چونکہ بات محبت کی کرتی ہے تو پہلے ذہن کے ساتھ شرک کیا ہے؟ شرک کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی بھی غیر اللہ کو شریک کرنا، کسی بے شک اسے کہتے ہیں شرک۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ کی ذات اور صفات، ان دونوں میں کسی بھی غیر کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ یہ جتنے بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء ہیں یا کسی جگہ بھی بیٹھے ہوئے میری سن رہے ہیں، سن ضرور رہے ہوں گے، ان سے بھی پوچھو، ان سے بھی پوچھو، جواب ایک ہی آئے گا۔ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن آف شرک کیا ہے، تعریف کیا ہے، وہ کہ ذات اور صفات میں اللہ کی کسی بھی غیر کو شریک کرنا یہ کیا ہے؟ شرک۔ ٹھیک میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا ذات میں شریک کرنا ہے، کسی
کو ذات میں شریک کرنا مشکل ہے، جی مشکل ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کچھ سوچو گے تو سوچا ہے نا، جب سوچو گے تو کوئی ذہن میں تصویر بنے گی، بے شک ہے نا، عجیب بنی بے شک حق ہے، خدا تو نہیں سکتا۔ بے شک اس لیے کہ میرا رب جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ حق ہے، اب جس کا رب ہاتھ پیر رکھتا ہو وہ چلائے شرک، جی وہ چلائے شرک۔ تو بعض لوگ ہیں ہمارے درمیان میں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں پر یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہاتھ پیر رکھتا ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا سیدھا سا عقیدہ کہ اللہ رب العزت جو ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، جو اللہ ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک۔ جب پاک ہے تو ذات میں شریک کیسے کریں؟ اسے بھی چاہیں گے تو کچھ تو سوچیں گے، جب سوچیں گے تو تصویر بنے گی، تصویر بنے گی تو وہ رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا رب وہ ہے جو شکل و صورت سے پاک ہے۔ بے شک بے شک، سبحان ذات میں شرک ہونا مشکل ہے۔ ہاں صفات میں ڈنڈی مار سکتا ہے، صفات میں ڈنڈی پڑ سکتا ہے۔ ڈنڈی مطلب سمجھتے ہو؟ آدھی ادھوری بات بتانا اور اپنا مقصد حل کر لینا، یہ ہے کیا؟ پوری بات بتا دیا جائے تو مسئلہ صاف۔ اب سمجھنے کے لیے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال، ضرور جواب ضرور دینا، میرے کو منڈی مت ہلاؤ۔